معراج میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر بیت المقدس کی طرف ہو رہا تھا تو مصر کے ایک مقام پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں تو نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت کرتے ہیں کہ اے جبریل، یہ کیسی خوشبو آ رہی ہے؟ نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آ رہی ہے، آخر یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خوشبو فرعون کے محل میں جو مشاطہ رہتی تھی، فرعون کی بیٹیوں کو سنوارا کرتی تھی، ان کے بالوں کو سنوارا کرتی تھی، یہ اس عورت اور اس کے بچوں کے قبر سے آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کرتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آ رہی ہے؟ اس کا کیا واقعہ گزرا؟ حضرت جبریل علیہ السلام واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت مشاطہ فرعون کی بیٹی کے بال میں کنگھی کر رہی تھی۔ کنگھی کرتے کرتے اچانک مشاطہ کے ہاتھ سے کنگھی نیچے گر جاتی ہے اور بے ساختہ حضرت مشاطہ کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نکل جاتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے لیتی ہے تو فرعون کی بیٹی تعجب کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ آج میں نے تمہاری زبان سے ایک عجیب قسم کے الفاظ سنے کہ اللہ تو اور خدا تو میرا باپ فرعون ہے، پھر تم نے کس رب کا نام لیا، کس خدا کا نام لیا؟ کیا رب سے مراد میرا باپ فرعون نہیں ہے؟ کیا تمہارے رب سے مراد کوئی اور ہے؟ حضرت مشاطہ فرماتی ہے کہ ہاں، رب سے مراد تمہارا باپ فرعون نہیں ہے، بلکہ میرا رب تو وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے، جو تمہارے باپ کا بھی رب ہے، جو مجھے رزق دیتا ہے، جو تمہارے باپ کو رزق دیتا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رزق دیتا ہے۔ پوری دنیا کا رب وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے، میں اسی کو اپنا رب مانتی ہوں۔ فرعون کی بیٹی کہتی ہے کہ اگر ایسا معاملہ ہے، اگر تم میرے باپ کو رب نہیں مانتی تو میں اپنے باپ کے پاس شکایت کروں گی۔ حضرت مشاطہ فرماتی ہیں کہ ہاں جائیے، آپ شکایت کر دیجئے، آپ کو جو بتانا ہے بتلا دیجئے، لیکن میں فرعون کو اپنا رب نہیں مان سکتی ہوں، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی ہوں۔ چنانچہ فرعون کو خبر دی جاتی ہے۔ فرعون حضرت مشاطہ کو اپنے دربار میں بلاتا ہے اور سارا واقعہ پوچھتا ہے۔ حضرت مشاطہ جواب دیتی ہے کہ ہاں، میں تجھے اپنا رب نہیں مانتی ہوں، میں اس رب کو اپنا رب مانتی ہوں جو تیرا بھی رب ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے، میرا رب بھی رب ہے، پوری دنیا کا جو رب ہے میں اسی کو اپنا رب مانتی ہوں۔ چنانچہ فرعون حکم دیتا ہے کہ ایک بڑا سا دیگ لایا جائے اور اس میں تیل گرم کیا جائے۔ اتنے میں ایک وزیر آتا ہے اور فرعون کو یہ حکم دیتا ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان میں سے ایک دودھ پیتا بچہ بھی ہے، اس دودھ پیتے بچے کو بھی سامنے لایا جائے، شاید اس دودھ پیتے بچے کے محبت میں یہ اپنے بات سے یہ ہٹ جائے اور آپ کو اپنا رب ماننے لگے۔ چنانچہ اس دودھ پیتے بچے کو سامنے لایا جاتا ہے۔ فرعون کہتا ہے کہ اے عورت، اگر تو اب بھی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹی، تو اب بھی اگر مجھے اپنا رب نہیں مانی تو میں تمہارے بیٹوں کو ایک ایک کر کے تمہارے بچوں کو اس تیل میں ڈال دوں گا۔ چنانچہ حضرت مشاطہ کہتی ہے کہ آپ کو جو کرنا ہے کیجئے، لیکن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی اپنا رب مانوں گی، میں تجھے اپنا رب نہیں مان سکتی ہوں۔ چنانچہ ایک ایک کر کے ان کے بچوں کو تیل میں ڈال دیا جاتا ہے، وہ بچے گل کر مر جاتے ہیں۔ جب دودھ پیتے بچے کی باری آتی ہے اور حضرت مشاطہ کو حکم دیا جاتا ہے کہ تو بھی اس تیل میں چھلانگ لگا دے، کود جا،
تو دودھ پیتے بچے کی محبت میں حضرت مشاطہ تھوڑا سا پیچھے ہٹتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دودھ پیتے بچے کے زبان دے دیتے ہیں، اور وہ بچہ کہتا ہے کہ اے میری والدہ، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لا چکی ہے، آپ موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لا چکی ہے، آپ بے خوف و خطر اس آگ میں کود جائیے، اس تیل میں کود جائیے اور اپنی جان دے دیجیے۔ آپ اس دنیا کے لالچ میں اپنی جان نہیں گوا رہے ہیں، بلکہ آپ ایمان کو بچانے کے لیے اپنے رب کی خاطر اپنی جان کو قربان کر رہے ہیں۔ حضرت مشاطہ فرعون سے کہتی ہے کہ اے فرعون، میرا مرنا تو طے ہے، تو مجھے سزا دینا چاہتا ہے، جو سزا دینا چاہتا ہے دے دے، لیکن میری آخری خواہش ہے، اس خواہش کو پوری کر دینا۔ فرعون کہتا ہے کہ بتا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ حضرت مشاطہ فرماتی ہے کہ تو میرے اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر ایک ہی قبر میں دفن کر دینا۔ فرعون کہتا ہے کہ ہاں، میرا تجھ پر حق ہے، میں اس خواہش کو تمہاری ضرور پوری کروں گا۔ چنانچہ مشاطہ اور ان کے بچوں کے ہڈیوں کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر ایک ہی قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، اور اسی قبر سے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشبو آ رہی ہے، کیونکہ انہوں نے فرعون کو خدا نہ مان کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغام پر لبیک کہا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائی، اور اپنی ایمان کی خاطر خود اپنی بھی جان دے دی اور اپنے بچوں کو بھی جان کی قربانی دے دی۔ میرے دوستو، یہ واقعہ تھا، اس ایمان کی برکت سے حضرت مشاطہ اور ان کے بچوں کے قبروں سے ایسی خوشبو آ رہی تھی جس خوشبو کو سونگھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعجب میں پڑ گئے تھے کہ آخر اتنی عمدہ خوشبو، اتنی بہترین خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا پسینہ بھی مشک سے زیادہ عمدہ مہکتا تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مشاطہ کے قبر سے جو خوشبو آ رہی ہے اس خوشبو پر تعجب کرتے ہیں کہ آخر ایسی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ ایسی خوشبو تو میں نے کبھی نہیں سونگھا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور اپنے ہم سب کے اور پوری امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اس ایمان کو بچانے کے لیے، اس ایمان پر قائم رہنے کے لیے اگر ضرورت پڑی تو اپنی جان کی قربانی بھی دینے سے ہمیں اور آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔